ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حاضرین جمعہ و جماعت، عقل و شعور رکھنے والوں نوجوانوں، تمیز رکھنے والوں بچوں، اور ہم میں سے جو 40 اور 50 اور 60 بہاریں جن لوگوں نے دیکھ لی ہے اپنی زندگی کے اندر، ہم تمام انسانوں کو، خصوصی طور پر مسلمانوں کو، جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، جنہوں نے رب کے بھیجے ہوئے نبی کو پہچان لیا، جنہوں نے رب کے اتارے ہوئے قرآن کو، مقدس کلام کو اور مقدس ہدایت کو پہچان لیا، ان لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حقوق بھی ادا کریں، کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، وہ اپنے درمیان بھیجے ہوئے پیغمبر کے بھی حقوق کی ادائیگی میں کوئی قصر نہ چھوڑے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کو اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کی اطاعت کے بنا انسان کی کوئی کامیابی نہیں، نہ اس دنیا کے اندر نہ اس کے بعد آخرت میں، اور جو قرآن مجید رب ذوالجلال نے ہم انسانوں کی، ہم مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اور اس دنیا کی اور اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کی نجات کے لیے، اور قبر کے اندھیروں میں جو روشنی، جو چیز بنے گی رب ذوالجلال نے جس کی معرفت ہمیں اور آپ کو دی، تو جب ہم معرفت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، رب کی پہچان، نبی کی پہچان، قرآن مجید کی پہچان، تو پھر ان کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہم سے کوئی کسر باقی نہ رہے، اس کی ہم مسلمانوں کو کوشش کرنا ہوگا۔ ہم رب ذوالجلال کے شکر گزار بنتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں تمام انعامات سے، تمام احسانات سے، جن کی ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام احسانات کو اور ان تمام ضروریات کو ہمارے لیے مہیا کر دیا۔ ہماری زندگی کے اندر کسی مقام پر ہمیں یہ کہنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا کہ کاش ہماری اس دنیا کے اندر یہ چیز ہو جاتی تو یہ دنیا مکمل ہو جاتی، ہماری زندگی کے اندر یہ چیز آ جاتی تو پھر اس دنیا کے اندر قصر نہیں رہتی۔ رب ذوالجلال نے ہم انسانوں کو یہ کہنے کے لیے کوئی موقع رب ذوالجلال نہیں چھوڑا، بلکہ رب ذوالجلال نے ہماری اپنی دنیا کی زندگی کے لیے اور پھر آخرت کی زندگی کے لیے، الغرض ہمارے جسم کے لیے بھی اور ہماری روح کے لیے جتنی بھی ضروریات تھیں رب ذوالجلال نے مہیا کر دی۔ ہم تمام کو اپنے رب ذوالجلال کا، اپنے پالنہار کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا شکر گزار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک آیت میں نے خطبہ حاجہ کے بعد پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد، کہ رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ دیکھو کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال،
یہ جو امانت تم لوگوں کو ملی ہے انسانوں، یہ جو میرا دین اور میرا مذہب اور میرا اسلام جو میں نے عرش کے اوپر سے تم انسانوں کے لیے اتارا ہے، یہ جو تمہیں ملا ہے، جانتے ہو کن مرحلوں سے گزرا ہے تم تک، اور کن مرحلوں سے تم تک پہنچا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا اس پر؟ اگر غور نہیں کیا تو یہ آیت تمہیں بتانا چاہتی ہے، یہ آیت میرے قرآن کی، میرے کلام کی آیت تمہیں باخبر کرنا چاہتی ہے کہ یہ جو نصیحت، یہ جو ذکر اور یہ جو اسلام اور یہ جو مذہب، جو عدل کا، انصاف کا جو مذہب ہے، جو ظلم و عداوتوں سے اور بربریت سے جو پاک مذہب ہے اس پوری کائنات کے اندر، وہ تم تک کیسے پہنچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اگر غور نہیں کیا ہے اور نہیں جانتے ہو تو یہ آیت سن لو اور جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ امانت، اس کو امانت اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ دین، یہ اسلام اور پیغمبر کی معرفت، رسول علیہ السلام کی معرفت، پالنہار کی، خالق کی، مالک کی، اللہ رب العزت کی معرفت اور قرآن مجید کی معرفت، یہ جو ہم کو ملی ہے اور آپ کو ملی ہے اور انسانوں کو ملی ہے۔ ہنسنا نہیں، باتیں نہیں کرنا، کوئی بھی بات نہیں کرنا۔ ٹیک اگر لگانا چھوڑ دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ خطبہ جمعہ کے سننے کے لیے اگر دیواروں سے اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھیں گے تو شاید نیند آئے گی، تو جو نیند آنے کے جو ذرائع ہیں اس سے آپ دور رہیں۔ یہ جو امانت اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کو اور اپنے نبی کی معرفت کو اور اپنے قرآن مجید کی معرفت کو، اپنے دین کی معرفت کو کیا کہا ہے؟ امانت کہا ہے۔ یہ امانت کہا ہے۔ آپ کسی کے پاس 10 روپے رکھ دیں اور اسے کہیں کہ میں شام کو آؤں گا، مجھے یہ 10 روپے چاہیے، اور جب آپ واپس لوٹتے ہیں شام کو اس کے پاس اپنا وہ 10 روپے جو امانت کے طور پر آپ نے اس کے پاس رکھا ہے، اور آپ اس کو جو ہے دھوکے باز پاتے ہیں، آپ اس رشتہ دار کو، اس دوست کو جو ہے غدار پاتے ہیں، دغا اس کے اندر پاتے ہیں، وہ دھوکے باز نکلتا ہے اور وہ 10 روپے لوٹانے سے قاصر رہتا ہے جس کو آپ نے امانت کے طور پر رکھا ہے۔ دنیا اس 10 روپے میں گھپلا کرنے والے کو بے ایمان کہتی ہے، اس پر جو ہے اس سے بھروسہ اٹھا لیتی ہے۔ قوم اور معاشرے کے بچے بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، چاہے جائے کہ بزرگ اس پر بھروسہ کرے، چاہے جائے کہ نوجوان اس پر بھروسہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کو اور اپنے نبی کی پہچان کو، اپنے قرآن مجید کی پہچان کو اور اپنے دین کی پہچان کو نوجوانوں اور بزرگوں اور بچوں امانت کہا ہے۔ اگر اس امانت کو ہم نے محفوظ نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر، اس امانت کو ہم نے پوری چابک دستی کے ساتھ اپنے کندھوں پر نہیں تھاما تو جان جائیے انجام اچھا نہیں ہے۔ جس طریقے سے قوم والے، محلے والے 10 روپے دے کر کسی کو بے ایمان پاتے ہیں تو ساری زندگی اس سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ساری زندگی اس سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو بتائیے جو رب ذوالجلال نے عرش کے اوپر سے جو امانت ہم انسانوں تک پہنچائی اپنے محبوب پیغمبروں کے ذریعے، اس امانت میں اگر ہم دھوکے باز نکلے، اس امانت کی حفاظت اگر ہم اپنے کندھوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے نہ کر سکیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس دن کیا ہوگا جس دن ساری کائنات کے ساری مخلوق رب ذوالجلال کے سامنے کھڑی ہوئی، کیا ہوگا؟ انا عرضنا، کیسے امانت یہ پہنچی ہے ہم تک؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے امانت کو پہلے کس پر پیش کیا؟ آسمانوں پر۔ یہ بڑی بڑی مضبوط ترین جو چھت ہمیں دکھائی دے رہی ہے آسمان پر، کہ گر نہیں رہی، اس آسمان پر یہ امانت رب ذوالجلال نے پیش کیا پہلے۔ یہ اسلام اور یہ مذہب اور یہ دین اور اپنا کلام پہلے کس پر پیش کیا؟ ان آسمانوں پر پیش کیا۔ ایک آسمان پر نہیں، 2 آسمان پر نہیں، 7 آسمانوں پر پیش کیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں پر پیش کیا۔ اور کس پر پیش کیا؟ زمین پر پیش کیا۔ زمین بھی آسمان کے مانند 7 ہیں، 7 زمینوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا کہ جو ہے یہ دین، اس مذہب کو اور اس اسلام کو، شریعت کو، اس قانون کی حفاظت کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والجبال، بڑے بڑے مضبوط ترین پہاڑ جنہوں نے اس زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے، جنہوں نے اس زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ ان پہاڑوں پر اللہ تبارک، ہمالیہ پہاڑ جانتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز میں پڑھتا ہوں، وہ سورہ نبی علیہ السلام جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ کون سی سورہ؟ سورۃ الغاشیہ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کی ایک آیت ہے، آپ لوگ جو غور سے نماز پڑھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے وہ گاڑ دیے گئے ہیں، کیسے ان کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ آج سائنسداں بتا رہی ہے ہمیں کہ جتنا بلندی پر ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 1500 سال پہلے ہی بتا دیا قرآن مجید کے ذریعے، لیکن ہم مسلمانوں کو الحمدللہ رب العالمین کا بھی معنی نہ اس کی فکر کرتے ہیں، نہ اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا گیا، زمین اس کو تھامے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت آسمانوں پر، امانت زمینوں پر، امانت پہاڑوں پر پیش کیا۔ اتنے مضبوط ترین کوئی ہلا سکتا ہے؟ نہیں۔ ان لوگوں نے اتنی مضبوط ترین مخلوق ہونے کے باوجود کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم بھلے سے اتنی بڑی ہیں مخلوق تیری، ہم بھلے سے ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو تیری جو ہے اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں۔ اس زمین کو کہا، اس زمین ہم اپنی پشت پر رکھتے ہیں، اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں، بڑے بڑے انسانوں کو اور بڑی بڑی وادیوں کو، بڑی بڑی مشینریوں کو ہم اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں، لیکن طاقت نہیں ہے اس کو سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں۔ والجبال، پہاڑوں نے بھی منع کر دیا جو پوری زمین کو تھامے ہوئے ہیں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اللہ سے ڈر گئے، اللہ سے ڈر گئے، وہ اللہ سے ڈر گئے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو لے لیں، اللہ سے ڈر گئے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کیا ہوا معاملہ؟ اللہ نے انسانوں پر پیش کیا، میری امانت لو، انہوں نے قبول کر لیا، اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اب اس کو اٹھا لیا، قبول کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کے نزدیک ظالم نہیں بننا ہے، مسلمانوں، نوجوانوں، بزرگوں، اگر اللہ کے نزدیک ہمیں ظالم نہیں بننا ہے، جاہل نہیں بننا ہے اللہ کی نگاہ میں، آدمی کی نگاہ میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے جاہل ہے، آدمی کے لیے ہر کوئی ایک دوسرے کی نگاہ میں جاہل ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی نگاہ میں ظالم ہے۔ پڑوسی کے لیے ظالم ہے، وہ چاہے جتنا انصاف ہو رہا، چاہے جتنا عادل ہو۔ رعایا کے لیے حاکم بادشاہ ظالم ہے، چاہے جتنا کوئی انصاف ہو۔ انسانوں کی زبان سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی محفوظ رہ سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے؟ ان سے زیادہ افضل انسان اور ان سے زیادہ افضل ذات آسمان نے نہیں دیکھا ہے، اور زمین پر کوئی اس سے افضل چلا نہیں ہے۔ لیکن ان کے بارے میں بھی آج چہمی گوئیاں جو نیوز چینلوں پر جو ہو رہی ہیں، ہم نوجوانوں تم دین سے نہیں جڑ رہے ہو، تم اس امانت کی حفاظت نہیں کر رہے ہو۔ کوئی آدم نثار نام کا، کوئی ناصر نام کا، کوئی عبداللہ نام کا، کوئی محمد نام کا، اور کوئی کسی فلاں نام کا مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اور پھر لوٹ کر آتا ہے نیوز چینل پر بیٹھ کر اس افضل ترین ذات کے خلاف جو اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اس امانت کی حفاظت کی ذمہ نہیں لیں گے تو جان جائیے ہم میں سے کون کب نکل جائے اور کون کب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی زبان کھلنے لگے، اور کب وہ رب الجلال کا باغی ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا جہنم کے ایندھن بن سکتے ہیں تو ہما شما کون؟ اگر ہم نے اور آپ نے اس امانت کی حفاظت نہیں کی تو معاملہ وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور جو امانت کی حفاظت کا ذمہ ہم انسانوں کے کندھوں پر رب الجلال نے رکھا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو معاملہ سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اپنے دل کے اندر بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج معاشرہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج دنیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج نیوز چینل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور نیوز چینلوں کے ذریعے ان خبروں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جذبات میں نہیں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ظلم جیسی باتیں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کے دائرے سے نکلنے سے مجھے محفوظ رکھے۔ میں ساری زندگی الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جب بھی تیرے دین کے معاملے میں جب بھی میری زبان چلے تو تیرے کلام کے ساتھ چلے، جب بھی میری زبان چلے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے فرامین کے ساتھ چلے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ مجھے اس سے نکلنے مت دینا الہ العالمین، میری زبان کو روکے رکھنا، میرے دل کو روکے رکھنا۔ اور نوجوانوں تمہیں بھی یہی نصیحت، نوجوانوں اور بزرگوں تمہیں بھی یہی نصیحت۔ امانت جو آپ کے کندھوں پر رب الجلال رکھی، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آپ کے نزدیک مسجد ہے، آپ اس کی حفاظت کریں۔ آپ کے نزدیک مسجد ہے، آپ ان کی نمازوں کی حفاظت کریں۔ آج ہم دنیا دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ ظلم و ستم، ٹھیک ہے وہ ہمارے شعار کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ کر، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ رب ذوالجلال ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم اور آپ مطالبہ رکھ رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے، دنیا کے عدالتوں میں اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہماری ان چیزوں کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، ہم بھی آپ کی رعایا ہیں، ہم بھی آپ کی پبلک، آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن ہمارا معاملہ، یہ ہمارے مطالبات ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انصاف کرنے کی توفیق دے، ان کو ان کے ظلم سے باز رہنے کی توفیق دے۔ ہم سے اور آپ سے رب ذوالجلال کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں پوری امید کے ساتھ کہ وہ ہمارا مطالبہ مان لیں، دنیا والے، دنیا کے بادشاہ مان لیں ہمارا مطالبہ اور ہماری چیزوں سے چھیڑخانی نہ کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے نبی کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے، ہم یہ چاہتے ہیں، مطالبہ ہے ہمارا اور حق ہے یہی مطالبہ۔ ہمارا مطالبہ ہے دنیا والوں کے سامنے کہ ہمارے شعار کے ساتھ اور ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اگر عدل ہے، انصاف ہے تو آپ کرو، لیکن اگر یہ ظلم ہے اور یہ ناحق ہے ایسا تو آپ نہ کریں، اور اپنے مالک سے آپ ڈر جائیں، اپنے خالق سے آپ ڈر جائیں، جس نے یہ زمین بنائی، جس نے یہ آسمان بنائے، جس نے آپ کو مجھے زندگی دی، آپ اس خالق سے ڈر جائیں۔ یہ ہمارے مذاہب ہمیں انصاف نہیں دیں گے، ہمیں انصاف کہاں ملے گا؟ رب ذوالجلال کے، اس رب ذوالجلال سے ہمیں خوف کرنا چاہیے اپنے کام میں۔ مسلمان ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات کو مانیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم رب ذوالجلال کے مطالبے کو مان لیں، ہم اپنے خالق کے مطالبے کو ماننا نہیں چاہتے اور دنیا والوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبے کو مان لیں۔ جب تک کہ ہم اپنے خالق کے مطالبے کو تسلیم نہیں کر لیں گے، جب تک کہ ہم اپنے مالک کے مطالبے کو اور اپنے مالک نے جو احکامات آسمان سے اتارے ہیں مسلمان، جب تک کہ ان مطالبوں کو مسلمان پورا نہیں کرے گا، جب تک کہ ان احکامات کی حفاظت مسلمان نہیں کرے گا، اس امانت کی حفاظت مسلمان نہیں کرے گا، یہ انسان آپ کا مطالبہ نہیں پورا کرے گا۔ تو لہذا اگر آپ کو مجھے اپنے مطالبات منوانے ہیں تو پہلے اپنے خالق کا اپنے پروردگار کا مطیع اور فرما بردار ہو کر زندگی گزارنا ہوگا۔ اور اگر زندگی میں یہ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے کہ نہیں جس طرح جی رہے ہیں اسی طرح جئیں گے، تو بھول جائیے وہ خواب ہوگا جس کو پورا کرنا آپ کے اور ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ وہ خواب ہوگا جس کو پورا کرنے کے لیے پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو آنا پڑے، یہ وہ خواب ہوگا جس کو پورا کرنے کے لیے پھر کسی عمر بن خطاب کو آنا پڑے، یہ وہ خواب ہوگا کہ پھر کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان والے آئیں گے، پھر دنیا کے چار جانب عدل و انصاف کا چرچا ہوگا، تب ہوگا۔ اگر آپ اور ہم ایسے ہی ایمان کا ترازو لے کر ڈھونڈیں گے اور نگر ڈگر پھریں گے تو پھر کوئی جو ہے اس ایمان کے مقابلے میں یہ تو گھاٹا سودا، ایک تو گھاٹے کا سودا ہے، نہیں ملنے والا، محنت ضائع جائے گی، محنت رائے جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو ہمارا سننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم سے خطاب کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے۔ مسلمان ہو نا تم، لا الہ الا اللہ نے تم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں، سوچتے ہو کہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لیا اور اعمال چاہے یہودیوں والے ہوں، چاہے عیسائیوں والے ہوں، چاہے غیر مسلموں والے ہوں، کامیاب ہو جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کر دیں گے اور جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ خواب ہے، وہ خواب کہ جو یہودی دیکھا کرتے ہیں، اور یہودی کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت کے اصل وارث تو ہم ہیں، جنت کے اصل وارث تو ہم ہیں، جنت میں جانے والے تو اصل ہم ہیں، کام وہ ہیں، اور جنتی کے ہونے کا دعوے دار یہ نہیں چلے گا۔ قرآن کے مطابق اگر معاملہ ہم انسانوں کا، مسلمانوں کا ہوگا تب ہی نجات ہے۔ رب کا مطالبہ کیا ہے مسلمانوں سے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، اسلام کے اندر داخل ہو اور اپنے مالک کو پہچانو، اپنے مالک کے حقوق ادا کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آج مسلمانوں سے جو سب سے بڑا جرم ہو رہا ہے، آج مسلمانوں سے جو سب سے بڑا جرم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات آ جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، نبی کا فیصلہ آ جاتا ہے، نبی کی حدیث آ جاتی ہے، لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ نہیں، میرے محلے میں یہ ہوتا ہے تو میں یہی کروں گا۔ یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک رکھا ہے اور کہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ کا کلام آ جائے تمہاری زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے تمہاری زندگی میں، آگے مت بڑھو، نہ قدم آگے بڑھاؤ،
نہ اپنی زبان آگے بڑھاؤ، نہ اپنی نگاہ کو اونچا کرو۔ اگر تم آگے بڑھاتے ہو تو پھر تمہارے حق میں کوئی انصاف کا پروانہ اور کوئی رحمت کا پروانہ نہیں اترے گا کہ تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس جرم سے بچائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے، رب کا کلام آ جائے، ہمیں اپنی زبان خاموش کر لینی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ اور رب کا کیا مطالبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر سمندر کے کنارے کنارے اپنی زندگی گزارنے والوں، سمندر کے اندر ڈبکی لگاؤ، تب جا کر تمہاری گندگی سے تمہیں پاکی ملے گی، تب جا کر تمہارے میل کچیل سے تمہارے جسم کو آزادی ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، سلم اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ کا یہ مطالبہ ہم مسلمان پورا کر لیں گے تو پھر دنیا کی کسی بھی مخلوق کے اندر، دنیا کے کسی قانون کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہم سے ہماری نشانیوں کو چھین لے، ہم سے ہماری چیزوں کے ساتھ اس کا کھلواڑ روا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اگر ہم اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل کریں۔ یہ مطالبہ رب نے کیا مسلمانوں اور نوجوانوں، رب کے جو احکامات اترے ہیں آسمان سے حفاظت ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت آ جائے تمہارے اوپر، تمہاری زندگی کے اندر مصیبت آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر آفت و بلا آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر شادی ہوتی ہے، 5 سال 10 سال جو ہے 5 سال 10 سال بچے نہ ہوں اور تم نوجوان ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، 25 سال تمہاری عمر ہو گئی، رزق نہیں لگ رہا ہے، روزی روٹی نہیں لگ رہی ہے، اور آفت و مصیبت آ گئی، جن شیاطین کا ڈیرا ہو گیا تمہارے گھروں کے اندر، اب رب کا مدد طلب کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اب مدد طلب کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اپنی روزی روٹی کے انتظامات کے لیے کس کو پکارو گے؟ اور کون سا راستہ اپناؤ گے؟ اور کون سا راستہ اپناؤ گے جن و شیاطین کے حملے سے دور رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جو مصیبت کا ایک مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، مصیبت کا لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ اپناؤ گے؟ رب یہ پیغام دیتا ہے کہ مزارات کا راستہ نہیں، رب یہ پیغام دیتا ہے کہ قبروں میں سوئے ہوئے افراد کا، اموات کا، اور جن کی روح نکل چکی ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ اور جس طریقے سے غیر مسلم دھاگے باندھ کر اور کڑے باندھ کر، انگوٹھی میں جو ہے انگوٹھی پہن کر، گلے میں چین ڈال کر، گلے میں دھاگے ڈال کر وہ راستہ اپناتے ہیں اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، اپنے جن و شیاطین سے نکلنے کے لیے، اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا پیغام دیا مسلمانوں؟ قرآن کے ذریعے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ اس قرآن کی کوئی آیت کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ورد کرنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبت کی گھڑی آ جائے اور پریشانی کی گھڑی آ جائے، جو میں نے مثالیں بیان کی، اگر اس قبیل سے کوئی چیز آ جائے ہماری اور آپ کی زندگی میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کرو اور پھر نماز کے ذریعے رب ذوالجلال کے سامنے عاجز ہو کر گڑ گڑاؤ اور رو اور آنسو بہاؤ، تمہاری مصیبتیں انشاءاللہ ضرور پورا ہوں گی۔ اور اگر نہیں پوری ہوئی تو جان جاؤ رب کی جانب سے آزمائش ہے، جان جاؤ رب کی جانب سے آزمائش ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اور آزمایا اسی کو جاتا ہے جو رب کا چہیتا ہوتا ہے، جو رب ذوالجلال کا اپنا قریبی بندہ ہوتا ہے، اسی کو آزمایا جاتا ہے۔ صبر کے ذریعے مصیبتوں میں جو ہے مدد لینی چاہیے۔ کس سے مدد لینی چاہیے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ہر در پہ چلے جائیں گے، ہم ہر در میں جھک جائیں گے، لیکن نہیں جھکے گا یہ سر تو پھر اپنے مالک اور پروردگار کے سامنے یہ در اور یہ جبین ہے، یہ ناک ہے، اگر نہیں مٹی اس میں لگے گی تو پھر اپنے رب ذوالجلال کے سامنے نہیں لگے گی، اور لگے گی تو ہر دربار میں اور ہر درگاہوں پر لگے گی۔ یہ کون سا جرم ہے جو مسلمان اپنی زندگی میں شعبہ کر رہا ہے؟ ساری زندگی، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی چھوڑنے والے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ عید کی بھی نماز چھوڑنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ہیں پکے مسلمان، ہیں پکے اسلام والے، ہیں پکے لا الہ الا اللہ والے۔ ایسے اسلام محفوظ رہے گا اور ایسے اسلام کی شاید محفوظ رہیں گے نہیں۔ وہ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز اس کی زندگی میں ہوگی، اس کی زندگی میں آسانیاں ہوگی، اس کی زندگی میں پریشانیوں سے نجات ہوگی، وہ کبھی بھی پریشان حال نہیں، وہ اپنے رب پر مطمئن ہوگا، وہ اگر وہ پریشان ہوگا بھی تو اس پریشانی کو بھی اپنے رب کی جانب سے رحمت سمجھے گا، کیا کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، مجھے اس آزمائش میں جو ہے کامیاب ہونا ہے۔ جس طریقے سے امتحان ہوتا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے بچہ، اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس پریشانی کو امتحان سمجھتا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے۔
रब का क्या मुतालबा है हमसे और आपसे? हम दुनिया वालों के सामने अपने मुतालबात रख रहे हैं और अपने मालिक के मुतालबात हमारे हलक के नीचे नहीं उतर रहे। ये जुर्म है, ये दोगलापन है, ये दोगलापन है जिसको मुआशरे में और कौम में बहुत बुरा समझा जाता है। ये दो चेहरा रब दुल जलाल को नहीं चाहिए कि हम इंसानों से तो अच्छी उम्मीद रखते हैं और अपने और उनसे मुतालबा करते हैं, और रब दुल जलाल से ना कोई उम्मीद रखते हैं और ना उसके मुतालबात पर अमल पैरा होते हैं, ना उसके मुतालबात को पूरा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। हराम खोरियाँ जो लोग करते हैं, नाजायज़ किसी का माल खाते हैं, नाजायज़ किसी की खेती 1-2 हाथ अंदर मेड़ियाँ काट काट के पहुँच जाते हैं, खाओ। फिर किस मस्जिद की हिफाजत की मुतालबा आप करेंगे? किस मस्जिद का मुतालबा, किस मस्जिद की हिफाजत का मुतालबा, किस ज़मीन की हिफाजत का मुतालबा? या अय्युहल्लज़ीना कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ईमान वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, जो रब ने रिज़्क़ हलाल दिया है, हलाल, वो हलाल का लुक़मा तुम्हारे हलक के नीचे उतरना चाहिए। नहीं उतरा, हिफाजत नहीं हुई, तो फिर तुम अपनी हिफाजत का ज़िम्मा भूल जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। बताइए, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी 25 साल हो जाती है, 30 साल हो जाती है, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रा गौर कर लें, वो अपनी ज़िंदगी में ज़रा गौर कर लें कि वो किस जगह पर अल्लाह से डरें, किस जगह पर वो अल्लाह से डरें। सुबह उठते वक्त अल्लाह से डरें, शाम में सोते वक्त अल्लाह से डरें। कभी उनके दिलों में खौफ आया अल्लाह का? कभी उनके दिलों में अल्लाह की अजमत आई है कि वो अल्लाह के डर से अपना उनके आंखों से आंसू निकल जाए? हाँ, वो रोते हैं जब उनके घर गिरते हैं, वो रोते हैं जब उनकी खेतियाँ चलती हैं, वो रोते हैं जब उनके बच्चे मरते हैं, वो रोते हैं जब उनका रहा सहा घर उजड़ जाता है। हाँ, बच्चियाँ, औरतें रोती हैं जब उनका शौहर उनको तलाक दे देता है। लेकिन हमारे दिल में कभी जो है अल्लाह का खौफ नहीं आया, और ना हमारी आंखों से कभी अल्लाह के लिए और अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की अज़मत से कभी आंसू नहीं गिरे। क्या ये कैसी ज़िंदगी हम मुसलमान जी रहे हैं? कभी तो रो और कभी तो आंसू बहाओ अपने रब्बे दुल जलाल के लिए, खेतियों के लिए, दुनिया के लिए तो बहुत आंसू बहाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। इंटरेस्ट, सूद में मत पड़े रहो। ये सूद ऐसा जुर्म है कि जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने ये कहा कि इसका जो है, अगर तुम सूद से नहीं बचते हो, सूद के खाने से, लेन देन से, तो जान जाओ और तैयार हो जाओ। क्या करने के लिए तैयार हो जाओ? अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए हो जाओ। हम तो एक आम आदमी से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, अल्लाह और रसूल से अपने रोज़ लड़ने के लिए तैयार हो, रोज़ हराम खोरी कर करके, रोज़ इंटरेस्ट, सूद का पैसा खा करके। डर जाना चाहिए इंसान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू साबिरू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सब्रू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीन बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिहिम। ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, यहाँ लोगों ने समझ रखा है कि सिर्फ कलमा पढ़ लिया, बाकी दाढ़ी मुड़ाओ, बाकी सारे साल की नमाज़ें छोड़ो, बाकी जो है किसी पर जुल्म करो, किसी को तमाशा मार दो, किसी की इज्जत पर इल्ज़ाम लगा दो, किसी लड़की पर इल्ज़ाम लगा दो, किसी लड़के की इज्जत को उछाल दो, सब चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू, ईमान वालों, दीन पर जमे रहो, वसाबिरू, और दूसरों को भी थामे रहो। ये ना समझो कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, जो जा रहा है जाए। अल्लाह ताला ने खुद भी जमे रहने का हुक्म दिया और कहा जो तुम्हारे साथ के लोग हैं उनको भी थामे रहो, उनको भी दीन से दूर मत जाने दो। वसाबिरू, इसीलिए आप देखते होंगे कि हम लोगों का मामला क्या है कि हम चाहे लोग हमें गालियाँ दें, नबी अलैहिस्सलाम को भी गालियाँ दी गई थी, नबी अलैहिस्सलाम का भी बायकाट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नबी अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ हमदर्दी छोड़ी, किसी के साथ कि उसके सामने दीन नहीं पहुँचाएंगे, उसके सामने रब का पैगाम नहीं पहुँचाएंगे। कभी ऐसा मामला हुआ? नहीं हुआ ना। तो हमारा भी यही मामला है, हम भी इसी नुक्ता नज़र के साथ जीते हैं। सारी दुनिया हमारी मुखालिफ हो जाए, रब का पैगाम और रब के नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है उसको लेकर जिएंगे और उसी को लेकर मरेंगे, और सब तक पहुँचाने का आज़्म हम अपने दिलों के अंदर रखते हैं, और इसके पहुँचाने में हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारी ज़बान में कोई रोक नहीं सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू, दूसरों को थामने का हुक्म रब का है, हम थामने की कोशिश करेंगे। वराबितू, और मुराबता करो, वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। जब तक कि नौजवान हो, जब तक कि मुसलमान हो, तुम अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा नहीं करोगे, और गेम्स में और अपनी तमाम चीज़ों में पड़े रहोगे, और मस्जिद को भूल जाओगे, अपने रब को भूल जाओगे, और अपने नबी अलैहिस्सलाम को भूल जाओगे, तो जान जाओ तुम्हें आसमान से
پرندہ آ کر بھی اچک لے سکتا ہے، تمہیں زمین کی گہرائی، تمہیں زمین بھی اپنا نوالا بنا سکتی ہے پھٹ کر. تو لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھ کر جینا چاہیے. انشاءاللہ بہت اور بھی اس طریقے سے بہت سارا خطاب رب الجلال نے مسلمانوں سے کیا ہے. یہ وہ خطاب ہیں جو کفار سے نہیں ہے، یہ وہ خطاب ہے جو مشرکین سے نہیں ہے. مشرکوں کو اور کفار کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، بلکہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہی ہے. اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، تو پھر ان آیتوں کا کیا معنی، پھر قرآن کے نازل ہونے کا کیا معنی، پھر قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ رب الجلال نے قیامت تک کے لیے لیا ہے، ان آیتوں کا اور اس حفاظت کا کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں رہ جائے گا اگر ہم اور آپ اس غلط فہمی میں پڑے رہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے لیے نجات کے لیے کافی ہے اور یہ اعمال نہیں کریں گے تو بھی چلے گا. تو ہم اور آپ غفلت میں ہیں اور ہم اور آپ دھوکے میں ہیں، اور ہمیں اور آپ کو شیطان دھوکے میں مبتلا نہ کروائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ جن چیزوں کو نازل تو نے اپنے عرش کے اوپر سے کیا ہے الہ العالمین، جو تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم نوجوانوں تک پہنچایا ہے، جو تو نے ہم بزرگوں تک پہنچایا ہے، جو ہم بچوں تک پہنچایا الہ العالمین، اس دین کی، اس اسلام کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جسموں کو جس طریقے سے ہم ماں کے پیٹ میں الہ العالمین ہمیں معصوم رکھتا ہے، تو جس طریقے سے الہ العالمین ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو ہر گندگی سے، ہر آلائش سے، ہر جو ہے پلید چیزوں سے الہ العالمین ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو پاک رکھتا ہے. اور الہ العالمین اسی طریقے سے ہمیں اس ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ الہ العالمین ہم تیرے احکام پر جیے اور تیرے اسلام پر جیے اور اپنے جسم کی اور اپنے روح کی حفاظت کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.